السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے عید اسپیشل۔ میں ہوں فیصل عباسی۔ ہمیشہ کی طرح ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ ارشاد صاحب، آپ کو، ہمارے دیکھنے والوں کو بہت زیادہ عید مبارک، اس امید کے ساتھ، دعا کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ آپ کی عید بہت اچھی گزر رہی ہے۔ اور یہ عید قرباں، عید الاضحیٰ، پاکستان میں ہر جانب عید کی خوشیاں ہیں، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ خوشیاں اسی طرح قائم و دائم رہیں اور وطن میں چار سو یہ عید کا سماں برقرار رہے۔ ارشاد صاحب، ونس اگین عید مبارک ٹو یو۔ یہ بتائیے کہ کیسا رہا آج کا دن اور کیسی گزری عید؟ گوشت کا مزہ چکھ آئے ہیں یا ابھی چکھنا ہے؟ دیکھیں جی، عید قربان کی سب سے پہلے تو مصروفیت نماز کی ہوتی ہے، اور نماز کے بعد قربانی کی ہوتی ہے، جتنی جلدی سے جلدی ہو جائے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ قربانی والے دن سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسائی کا۔ اور میں نے تو کئی سال سے، ہمارے ایک دوست ہیں ضیاء الحق نقشبندی صاحب، وہ بندوبست کرتے ہیں۔ میرے خیال سہیل وڑائچ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی شاید وہاں سے تعارف کرواتے ہیں سارے جو ہمارے مہمان موجود ہیں۔ تو وہ تو قربانی کا اس طرح سے مسئلہ نہیں ہوتا، تو ظاہر بات ہے جب قربانی کریں گے تو اس سے مستفید بھی ہوں گے، خود بھی کھائیں گے، دوستوں کو بھی کھلائیں گے، اور یہی اس عید کی خصوصیت ہے، انفرادیت ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس کے بغیر تو مزہ بھی نہیں آ سکتا۔ صحیح ہے۔ ارشاد صاحب، بلا کسی تعطل ہم مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج ہمارے اسٹوڈیوز میں اپنے اپنے شعبے کی مایناز شخصیات موجود ہیں۔ ویسے تو کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کا بہت لمبا چوڑا تعارف کروایا جائے یا وہ کسی تعارف کے محتاج ہوں۔ ہر کوئی جانتا ہے، پاکستان کے عوام، پاکستان سے باہر، اور اپنے اپنے شعبے میں ملکہ حاصل ہے تمام لوگوں کو۔ دائیں جانب سے سٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے پاکستان کے فیمس اینکر پرسن، جرنلسٹ، فلم میکر بھی رہے ہیں، آج فلم کی کہانی بھی ان سے سنیں گے، اور مشہور ترین شخصیت مبشر لقمان صاحب۔ مبشر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ان کے ساتھ موجود ہیں بیوروکریٹ رہے، لکھاری بھی ہیں، لیکن سب سے بڑا تعارف جو ہے وہ خدمت خلق ہے، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں تخلیق کار، ہدایت کار، رائٹر، پاکستان کے جو فلم بین ہیں، دہائیوں تک ان کی آنکھوں کو بہت خوبصورت جلوے عنایت کرنے والے سید نور صاحب۔ بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے وقت کا۔ اور میرے بائیں جانب موجود ہیں، جس طرح ارشاد احمد عارف صاحب نے پہلے ہی یہ حقیقت آپ کو بتا دی تھی یا یہ راز افشاں کر دیا تھا، سیاست کی بات کریں تو سیاست اور صحافت میں بڑی ڈرائی اور کڑوی فیلڈ کو استعاروں میں ثنائے بدائے تلمیحات اور واسطہ بالواسطہ سیدھی بات کر جانے والے پاکستان کے فیمس ترین لکھاری، اینکر، جرنلسٹ، پرائڈ آف پرفارمنس سہیل وڑائچ صاحب۔ وڑائچ صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت کہ جن کا حوالہ نظریہ پاکستان سب سے پہلے ہے، مسلم لیگ ہمیشہ کی طرح رہا ہے، اور پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ان کی وابستگی رہی، لیکن پاکستان کے ایوان بالا میں پاکستان کے عوام کے لیے ایک جاندار آواز اور جاندار ترجمان کے طور پہ اپنے آپ کو منوایا، سینیٹر ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ہماری خوش بختی ہے کہ آج عید کے اس موقع پر ہمارے اسٹوڈیوز میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ اس خطے میں جب بھی موسیقی کی بات ہوتی ہے، جب موسیقی سے متعلق تعارف کروایا جاتا ہے، تو جن گھرانوں کا نام آتا ہے اس میں سر فہرست پٹیالہ گھرانہ بھی ہے، اور پٹیالہ گھرانے کے چشم و چراغ ہیں۔ بہت سے تمغے، بہت سے اعزازات، پرائڈ آف پرفارمنس، اور سب سے بڑھ کے موسیقی ہے کیا، یہ روح کی غذا کیسے ہے، ان سے بہتر جو موجودہ موسیقار ہیں شاید کوئی اور ہی جانتا ہو۔ حامد علی خان صاحب، بہت شکریہ خان صاحب آپ کے وقت آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارشاد صاحب، میرا خیال وڑائچ صاحب سے شروع کرتے ہیں، آپ نے ذکر بھی کر دیا تھا کہ وڑائچ صاحب، ایک تو یہ بتائیے کہ یہ عید ویسی عیدوں جیسی ہی ہے یا مختلف ہے، اور کیسا رہا دن؟ کہ جی، یہ عید جو ہے ذرا مختلف ہوتی ہے۔ جو میٹھی عید ہے یا عید الفطر ہے، وہ اس میں ہم عام طور پر نماز پڑھ کے تو ریلیکسنگ ٹائم ہوتا ہے۔ یہاں نماز پڑھنے کے بعد فوراً ہمارے ہاں
ख़ास कर पाकिस्तान में, बाकी दुनिया में हमें नहीं पता क्या तरीका है, लेकिन हमें फ़ौरन कुर्बानी की फ़िक्र पड़ जाती है। और फिर दूसरा ये होता है कि तकरीबन हर घर में उस गोश्त से ही पकना होता है, और ज़ाहिर है वो गोश्त आता है तो लंच का इंतज़ाम होता है, तो इसलिए जल्दी होती है कि भाई ये गोश्त जल्दी से जल्दी आए। लेकिन हम लोगों ने माजी के तजर्बों से ये सीख लिया है कि किस तरह उसको मैनेज करना है, तो हमें सुबह सुबह गोश्त आ जाता है। तो नक्शबंदी साहब की खिदमात आप भी हासिल नहीं, कर रहे हैं? मैंने और खिदमात हासिल की हुई हैं लेकिन वो तरीका यही है कि वो सुबह सुबह हमें सबसे पहले डिलीवर कर देता है। वो पहले से हम ख़रीद लेते हैं कुर्बानी, और फिर वो सुबह सुबह सबसे पहले हमें करके दे जाता है। तो ये तरीका सबसे अच्छा है। दुनिया में तो खैर इससे भी आगे लोग चले गए हैं। जी बिल्कुल ऐसे। मुबशिर साहब, वड़ाइद साहब तो माशाल्लाह ख़ुद ये एतराफ़ भी करते हैं कि वो खुश खुराक भी हैं, और ग़ालिबन जो मैंने सुना है, ये देखा है, पसंदीदा तरीन मशग़ला इनका, ये कहते हैं कि हर तरह का खाना मुझे पसंद है। आप इस मामले में अगर आप इजाज़त दें। मैं ज़िंदा रहने के लिए खाता हूँ। अच्छा, मैं खाने के लिए ज़िंदा नहीं। आज गोश्त खा लिया, चख लिया कुर्बानी को, तो उससे देखें हमारे घर में तो पहले कलेजी बनती है गोश्त की, उससे ही आप क्योंकि मसनून बात जो है उसे कहते हैं रोज़ा खोलना, तो वो खोला जाता है। उसके बाद कुर्बानी हो रही होती है और वो कलेजी पहले आ जाती है, तो जी, और उसके बाद से अब अगली मसरूफियात चल रही होंगी। लेकिन सवाल वही है जी, ये ईद कितनी मुख्तलिफ है? वैसे मैं कई साल से एक बात समझता हूँ, मैं रंग में भंग नहीं डाल रहा। जब मौसम की शिद्दत हो और हिद्दत हो तो और ज़्यादा आजमाइश वाली हो जाती है, क्योंकि हमारे पास कुछ और रह नहीं गया। इसको हमने एक ये मजहबी फरीज़ा है, और इसको हमने एक सेलिब्रेशन के तौर पे हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो ईद है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं तो नॉर्मली ईद पे सो कर अपनी नींद भी पूरी करता हूँ। बड़ी ईद पे भी? छोटी और बड़ी है, जो भी हो, कसाई भी करो तो मैं बैठे बैठे भी सो जाता हूँ। अच्छा अच्छा, अब मुझे नहीं कोई। इरशाद साहब, डॉक्टर साहब की तरफ जाने से पहले, क्योंकि बात कुर्बानी की आ रही है, बात इसार की आ रही है, ईद उल अज़हा का एक पूरी फ़िलासफ़ी है, हमारा ऑब्वियसली ये मजहबी फरीज़ा है, तो वैसे एसेंस क्या है आज के दिन का? अगर मैं आपसे कहूँ कि लुबे लुबाब क्या है, मकसद क्या है? देखिए, फिर डॉक्टर साहब से भी जिस तरह मुबशिर साहब कह रहे हैं, तो ये मजहबी फरीज़ा, लेकिन पाकिस्तान के मखसूस हालात में कुर्बानी की और कुर्बानी वाली ईद की ख़ास अहमियत है। हमारे यहाँ जिस तरह गुर्बत है, पसमानदगी है, लोगों को खुरोनोश के मामलात में दिक्कत दरपेश है कई बरसों से, तो मैं समझता हूँ कि ये ईद कुर्बान वो मौका होता है, कई ख़ानदानों को, कई लोगों को इस मुल्क में शायद साल में छोटा या बड़ा गोश्त पेट भर कर खाना इन दिनों में नसीब होता है, तो इसलिए इसकी ख़ास अहमियत होगी। है माजी में ये ऐसा नहीं था। दो वजूहत थी। एक तो ये था कि तकल्लुफ़ात बहुत ज़्यादा नहीं होते थे और जो गोश्त बनता था वो तकसीम होने के लिए। अब हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि लोग उसको जमा करना शुरू, ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाती है। 8-8 दिन, 10-10 दिन, महीना महीना गोश्त रखना होता है, तो फिर वो गरीब आदमी की पहुँच नहीं हो पाती। दूसरा ये है कि ज़ाहिर महंगाई भी बढ़ गई है उसकी वजह से। तो मैं समझता हूँ कि इन दिनों, आज और आज से चंद साल पहले जो ईद कुर्बान है, गरीब लोग पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि इस मौके पर हमें पेट भर कर गोश्त खाना नसीब होगा। तो जो लोग कुर्बानी करते हैं, जो साहिब सरवत हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो गरीब की जो ख्वाहिश है या उम्मीद है या तमन्ना है, उसके मुताबिक गोश्त कुर्बानी करें भी और उसको तकसीम भी पूरी सखावत के साथ, फयाज़ी के साथ करें। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे जो बात होती है, वैसे तो इनफरादी तौर पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी का जो मज़हर है वो ईद के दिनों में हमें नज़र आता है। डॉक्टर अमजद साकिब साहब, ज़ाहिर है आपने तो, आप फुली डेडिकेटेड हैं टूवर्ड्स आपका जो इदारा है उसकी तरफ, फिर उसके अलावा आपका ऑब्वियसली विज़न खिदमत खल्क, तो आपकी ईद घर पे ही गुजरी? जी जी बिल्कुल। ईद तो का मतलब अपने घर पे अपने घर पे, यस, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, बिल्कुल अपने घर पे ही गुजरी। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अभी सुहेल साहब बता रहे थे कि
कसाई की तलाश तो ज़िंदगी के जो बड़े बड़े फ़ैसले हैं ना वो मैंने अपनी बेगम को दे रखे हैं, तो वो कसाई को ढूंढना, उससे बात करनी और गोश्त वोश्त करवाना ये उनकी ज़िम्मेदारी है। जमहूरियत का हक भी यही है कि वैसे बेगम को दे दिए जाए वैसे बड़े तो बड़े आप फैसले। पार्लियामेंट में किसी को फ़ोन कर लेते हैं, वहाँ से कई कसाई आपको मिल जाते हैं। असल में तो ये होती है जान छुड़ाने की बात, लेकिन एहसान ये किया जाता है कि आपको आज़ादी दे दी है, फैसले का हक दे दिया है। तो देखे ना वैसे सर, बेगम फैसला अपने हाथ में ही रखती है। अरशाद भाई किसी न किसी तरीके से खुश भी तो करना है ना। नहीं सर, जो आप फरमा रहे हैं ना सर, देखें ईद की खुशियाँ अपनी जगह पर, लेकिन मैं ईद की इकॉनमी पे अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं 2 लफ्ज़ कहूँगा कि देखिए ये इतना बड़ा एक फेस्टिव है, एक ओकेजन है, सेलिब्रेशन भी है, कुर्बानी का इजहार भी है, मजहबी फरीज़ा भी है, लेकिन आप देखें कि इसके ऊपर कई हज़ार अरब की इकनॉमिक एक्टिविटी होती है। यानी किसान जो है 6 महीने पहले या उस साल पहले बकरा ख़रीदता है, उसकी परवरिश करता है, कोई कुर्बानी के बाकी जानवर हैं, जितने भी पाकिस्तान भर में आप देखें जो बाहर के शहरों से लोग आते हैं, बड़े बड़े शहरों में, कराची में, लाहौर, पेशावर, कोयटा, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कैसे वो लाते हैं, फिर उसके बाद चारा कैसे ख़रीदते हैं, फिर उसके बाकी उनके जो लवाजमात हैं, और चोरी होने से कैसे बचाते कसाई, हैं। फिर कसाई, फिर गोश्त की तकसीम, जो आपने फरमाया कि जी सारी की सारी ईद कुर्बान के ऊपर भी अगर कोई शख्स आधा हिस्सा या 1/3 हिस्सा अपने लिए रखता है तो मैं समझता हूँ वो गलत है। बदनसीब सारे है। का सारा बांट देना चाहिए। अच्छा, फिर ये बात यही ख़त्म नहीं होती। गरीबों की ईद जैसे आपने फरमाया कि साल में, मैं ऐसे 20 लोगों को जानता हूँ जो ये कहते हैं कि जी साल में 1 दफ़ा गोश्त खाते हैं। फिर उसके बाद आप खालों के ऊपर आ जाएं, फिर एक चमड़े की सनत के ऊपर आ जाएं, फिर आप जूतों के ऊपर आ जाएं, फिर उसकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर आ जाएं। तो ये बज़ाहिर हम सिर्फ कहते हैं ना ये एक मजहबी फरीज़ा डॉक्टर साहब है। इसके ज़रा जो इकनॉमिक पहलू हैं, ज़ाहिर है इकॉनमी तो हमारा ऑब्वियसली पसंदीदा मसला है सब्जेक्ट तो वही है, लेकिन इस पे हम ज़रूर बात करेंगे। मैं ज़रा डॉक्टर आसिफ करमानी साहब की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर साहब माशाल्लाह हमेशा की तरह लुकिंग प्लेजेंट और फ्रेश, जिस तरह आप हमेशा लगते हैं, और एनर्जेटिक। कैसी रही ईद? और जिस तरह डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि मैंने सारे फ़ैसले जो हैं वो बेगम साहिबा को अता कर दिए हैं, तो आपके यहाँ क्या रिवायत है? फ़ैसले जो हमसे होते हैं वो मिलजुल कर ही करते हैं। सही। हमारे घर में तो मिलजुल कर होते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर मैं पीछे देखूँ, चंद दहाइयों पीछे, तो ये वो ईद नहीं है। मसलन मुझे कहने दीजिए कि ये जितने त्यौहार हैं आपके, खुशी के त्यौहार जिनको हम कहते हैं, चाहे ईद उल फितर है, ईद उल अधा है, ये स्टेटस सिंबल बनते जा रहे हैं। और इन त्यौहारों को भी, इन इवेंट्स को मैं समझता हूँ कि अशराफिया ने हाईजैक कर लिया। और जो मैसेज है इसमें ईद उल अधा का, कुर्बानी का मैसेज, वो मैं समझता हूँ कि उसको हम भूल चुके हैं। यानी किसके घर के कौन सा गोश्त जाना है, किसके घर से क्या गोश्त वसूल करना है। जैसे इरशाद अहमद आरिफ साहब ने फरमाया कि देखें ये वो खुशी है जिसमें डॉक्टर साहब जैसे बैठे हैं, बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं, कि अगर हमने आपस में बांट के खा लेना है तो वो तो रोज़ हम खाते हैं। ईद का मैसेज, बड़ी ईद का ईद कुर्बान का ये है कि जो हैव नॉट्स हैं जी, जिनको साल में शायद, या जिनको पता नहीं कितनी दहाइयाँ हो गई हों गोश्त को देखे हुए, ये उनका हक़ है। और मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ के सख्त ख़िलाफ़ हूँ कि आप कुर्बानी का गोश्त अपने लिए भी उसको इस्तेमाल करें। हालांकि इस्लाम में मज़हब में 3 हिस्सों का हुक्म है, लेकिन जब आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं लोगों को कि कितनी गुर्बत है, लोग तो बेचारे अब वो दौर भी आ गया है अनफॉर्चुनेटली कि पानी में रोटी भिगो के लोग खाने से कासिर हैं। जी, तो मैं ये समझता हूँ कि इस सूरत हाल में मैक्सिमम हमें चाहिए, जो साहिब सरवत लोग हैं उनको चाहिए कि एक तो अपने इर्द गिर्द जो नीडी हैं उनका ख्याल रखें, वो तो रोज़ गोश्त खाते हैं, और दूसरा ये कि इसको इतना महंगा इवेंट ना बनाएं। ये आपने जो बात की है कि महंगा इवेंट ना बनाया जाए। दूसरा डॉक्टर साहब से, इरशाद साहब, हम ये भी जानेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम डॉक्टर साहब का मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ गुज़रा, तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की ईद के मामूलात क्या हैं और वहाँ पे जो गोश्त तकसीम होता था उसका अंदाज़ क्या है, वो जो खाया जाता है, और वो खुश खुराक भी है मियाँ साहब,
سید نور صاحب کی طرف جاتے ہیں. سید نور صاحب آپ بالکل یہ بھی ضرور بتائیے کہ عید کیسی گزری. بہت سی باتیں ہو گئیں لیکن باقی تو ارشاد صاحب بھی بتا رہے تھے, آپ سب لوگ سینئر ہیں, لیکن ہم نے بھی اپنے اوائل بچپن میں دیکھا کہ بڑی عید آتی تھی تو فلموں کے بینرز اور تشہیر اور بس ایک آپ کہہ لیں کہ کھلبلی مچی ہوتی تھی, یہ فلم بھی ریلیز ہو رہی ہے. فلم کے اعتبار سے عیدیں ٹھنڈی کیوں ہو گئی؟ یہ تو بات کی بات ہے کہ کیوں ٹھنڈی ہوگی, لیکن میں قربانی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا تھوڑی سی, کہ قربانی صرف گوشت بانٹنے کا نام نہیں ہے, یہ فیلنگز کا نام ہے. آپ فیل کریں اس قربانی کو, اپنے اندر وہ محسوس کریں جو ابراہیمی فیلنگز ہیں. خود بکرا پالیں, اس سے پیار کریں, اس سے محبت کریں, وہ آپ کی آواز پہ بھاگا ہوا آئے, جب آپ گھر میں داخل ہوں تو اس کی چھن چھن کی آواز آئے, اور پھر جب آپ اس کے گلے پہ چھری چلائیں تو آپ کا دل بانٹنے کی بات میں آتی ہے. اس لیسن کو لے کے میں نے ایک کام کیا, میں نے بکرے پال لیے, بکریاں اور بکرے, 2 بکرے اور 6 بکریاں اپنے فارم ہاؤس پہ بڑا پالا ان کو. یہ تو جو بکریاں پریگننٹ تھیں اور جو بکرے قربانی کے لیے تیار تھے, کچھ دن پہلے وہ چوری ہو گئے سب کے سب. تو چھریاں منگوائی ہوئی ہیں, سارا کچھ. تو مجھے میرا ملازم کہنے لگا جی کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا وہ چھریاں منگواؤ, کسائی کا کام میں کروں گا, میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. کسائی بن جاتے ہیں بھائی چل کے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی حالات ایسے ہیں کہ آپ بکرا خریدتے ہوئے بھی محسوس کرتے ہیں یار کیسے خریدیں, کیا کریں. میں نے بڑی محنت کی ان پہ. تو رہ گئی فلم کی بات سر, تو فلموں کا حال بھی یہی ہے. فلمیں چوری ہو گئیں. فلمیں چوری ہو گئیں. باہر سے فلمیں آئی ہیں, وہ چلی ہیں, انہوں نے بزنس کیا, لوگوں نے جانا شروع کر دیا سینما میں. پاکستانی فلمیں بھی چلیں اسی رگڑے میں, اور پھر فلمیں بند ہو گئی انڈین اور دوسری, اور لوگوں نے سینما آنا بند کر دیا. فلم جو تھی وہ بیسکلی لاہور کی پہچان رہی, اور پھر یہ وائس ورثہ بھی رہا, اور فلم لاہور کی وجہ سے جانی جاتی تھی. لیکن یہ کیا ہوا, اس پر ہم ذرا سید نور صاحب سے مزید ہم جانیں گے. مبشر لقمان صاحب نے بھی فلم بنائی ہے, ایک پروڈیوس کی ہے, تو اس پہ بھی اس طرح ہم آئیں گے. خان صاحب یہ عید مختلف ہے یا پہلے کی عیدوں جیسی؟ مختلف اس لیے کہ مہنگائی بہت ہو گئی. مختلف اس لیے کیونکہ دیکھیں کہ جو غریب آدمی یا جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کے لیے تو بہت مشکل ہو گیا نا. اب قربانی کے بکرے میرا بیٹا لے کے آتا ہے, اس کو بڑی شناخت ہے, اس کو شوق بھی ہے, تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ تو بہت, جہاں 3-4 لے کے آتی تھے اب 2 آئیں گے, ویسے ہی مہنگائی کی وجہ سے. اور باقی میں یہ سمجھتا ہوں واقعی جو آپ سب لوگوں نے بات کی ہے کہ یہ جو قربانی کا گوشت یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے غریب لوگوں کے لیے ہے, یہ سلسلہ ہی ان لوگوں کے لیے بنایا ہے. کیونکہ ہم لوگ تو سب پورا سال کھاتے ہیں, ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو سال کے بعد خرید ہی نہیں سکتے. تو ٹھیک ہے اپنے لیے بھی جو ایک طریقہ کار ہے وہ بھی ہونا چاہیے, لیکن زیادہ تر میں یہ سمجھتا ہوں کہ غریب لوگوں میں تقسیم صحیح ہے. ٹھیک ہے, لیکن خان صاحب سے اصل تو جو ہم سب چاہتے ہیں کہ کچھ بالکل ہم اسی طرف آ رہے ہیں. خان صاحب عید کا موقع ہے اور آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ کچھ عطا کریں, لیکن ایک بریک کے بعد. تم پیار کے نغمے چھیڑو تو, تم پیار کے نغمے
سارے موسم اچھے تم پیار کے نغمے چھیڑو تو ایک دھوپ ہے بھیگی بھیگی سی، ایک دھوپ ہے بھیگی بھیگی سی، ایک آنکھ ہے ڈوبی ڈوبی سی، ایک آنکھ ہے ڈوبی ڈوبی سی، تم کھڑکی کھول کے دیکھو تو یہ سارے موسم اچھے تم پیار کے نغمے چھیڑو تو پھولوں میں خوشبو تم سے ہے، پھولوں میں خوشبو تم سے ہے، رنگوں میں جادو تم سے ہے، پھولوں میں خوشبو تم سے ہے، رنگوں میں جادو تم سے ہے، تم گھر سے باہر نکلو تو یہ سارے موسم اچھے تم پیار کے نغمے چھیڑو تو یہ سارے موسم اچھے تم پیار کے نغمے چھیڑو تو بہت اچھے، بہت شکریہ خان صاحب نے بہت اچھے زندہ باد۔ وڑائچ صاحب مبشر صاحب شکایت کر رہے تھے گرمی کی شدت کی، بہت موسم کی حدت شدت کی۔ کی، خان صاحب نے موسم کو پرلطف کر دیا ہے۔ بالکل، ہاں، ہر جتنی موسم۔ گرمی ہے ویسے اس حساب سے تو ان کو صرف راگ درباری گانا چاہیے، وہی گرم ہے، اس کو آگ نہیں، لگا مبشر صاحب سے کے بھی سنیں گے گانا، نہیں، مجھ سے کیوں سنیں گے؟ آپ نے اتنے پیسے نہیں دیے مجھے، پیسے دیے اتنا ہی کام ہوگا۔ ہم آپ کل کو آپ کہیں گھنگرو پہن کے ڈانس کرو، آپ کی خوشی کے لیے تو میں نہیں کروں گا۔ عید قربان کا ایک واقعہ تو سید نور صاحب نے سنا دیا نا کہ جی بکری چوری ہو گئی۔ آپ کا کوئی زندگی کا ایسا واقعہ؟ میرے کئی ایسے واقعات ہیں، میرے تو پتہ نہیں کیا کیا چوری یادگار ہوا ہے، واقعات رہنے دیں۔ ایک آپ کو میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں عید کے حوالے سے۔ میں نے عمران خان صاحب کو پوچھا، میں نے کہا کبھی کسی کو عیدی دی ہے بچپن میں، کسی کو بھی بچے کو؟ تو سوچے پڑے، میرا نہیں خیال۔ تو میں نے کہا یار تو نے کبھی عیدی بھی نہیں دی؟ نہیں، کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو ایسے بھی ہمارے بھی کافی بزرگ ایسے ہی ہیں، بغیر عیدی کے ہم بڑے ہو گئے ہیں چلتے چلتے۔ وڑائچ صاحب، نہیں میرا جو وڑائچ صاحب سے سوال ہے، وڑائچ صاحب وہ کیا تھا کہ تم دل میں دھڑکو تو سارے موسم اچھے ہیں، تم کھڑکی کھولو تو سارے موسم اچھے ہیں۔ ویسے تو لو کا موسم ہے باہر، لیکن یہ کتنی بار ہوا زندگی میں کہ اس طرح کھڑکی کھلی اور اس طرح کوئی دل میں دھڑکا اور موسم میں ایک دم لو ختم ہو گئی اور بہار آ گئی؟ دیکھیں یہ سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، مجھے زندگی میں ایک عشق ہوا، عشق ہوتے رہتے ہیں جہاں، اور جو ہے پرانے جو ہیں وہ داغ زخم مٹ گئے، کچھ رہ گئے، تو یہ تو جب تک زندگی ہے اس وقت تک آپ کو لوگ بھی پسند آئیں گے، کسی سے ہو سکتا ہے۔ آخری واقعہ، آخری ہونے ہیں یار، ابھی نہیں جو آخری کیوں بند کر رہے ہیں آپ؟ ابھی بہت سے ہونے ہیں، ابھی ہونے، لیکن لیٹسٹ جو ہوا ابھی تو آنکھوں میں تو دم ہے، ہاں رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ آپ نے جو آنکھوں میں تو دم ہے اس کے بعد پاز دیا ہے نا۔ اب باسی صاحب ذرا سن لیں۔ اب بھائی صاحب دیکھیں یہاں عید کی بات ہو رہی ہے، مبشر صاحب نے بڑا ویلڈ پوائنٹ کیا۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں ایز اے سوسائٹی اس کو فیسٹیوٹی میں تبدیل کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس کلچر ہے، ٹریڈیشنز ہیں، ہم نے کیا بنا دیا ہے؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ عید پہ جھولے پڑتے تھے، بچے جو تھے وہ باغ جھولوں میں کھیلتے تھے، یہ ہوتا تھا، میلے لگتے تھے، یہ اب آپ دیکھیں کہ کچھ ہے ہی نہیں کوئی ایکٹیویٹی۔ تو بھائی آپ ایکٹیویٹیز کریٹ کریں، تو یہ ہم سوائے سونے کے یا گھر میں کھانے کے
عید پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو یہ سوسائٹیوں کو کریٹ کرنی چاہیے. صحیح ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سارے غم منانے میں تو بہت سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہمیں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں کوئی غمی ہو جائے گی نا تو اس کی پوری ترتیب موجود ہے کہ ایسے ہوگا, ایسے کھانا ہوگا, ایسے یوں ہوگا, ایسے مہمان آئیں گے, SOPs موجود ہیں پہلے سے. Yes. لیکن جو خوشی ہے یعنی خاص کر فیسٹیول, جو سب سے بڑا فیسٹیول تھا جو امیر اور غریب کا فرق ختم کر دیتا تھا وہ تھا بسنت. ہم نے تو کلاڑیاں لے کے اس کو ختم کر دیا. اور یہ اکانومی کی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب, یہ جو 12 برات اس کو کہتے تھے, شب برات کو ہر گھر پہ کوئی غریب تھا تو 2 موم بتیاں جلا لیتا تھا, آج کوئی امیر تھا وہ زیادہ لائٹنگ کر لیتا تھا. اب وہ بھی رواج ختم ہو گیا. اب جو ہے ورلڈ سٹی میں تو نظر آتا ہے ہمیں امیر شہر جو ہے بالکل چھوڑ دیا. لیکن پھر اسی طرح سہیل صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ مواقع ہم نے ختم کر دیے ہیں, حالات بدل گئے ہیں. کیا وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں سوسائٹیاں جو ہوتی ہیں نا اس میں تبدیلیاں تو آتی ہیں, لیکن آپ نے موونگس, مثلا میں نے ایک ٹرکش سے پوچھا, میں نے کہا بھئی آپ نے کس طرح ترقی کیا؟ اس نے کہا جن کو آپ بدعت کہتے ہیں نا, جس کو بدعت کہتے ہیں, ہم نے ان کو اپنا کلچر بنا لیا. تو اس پورے پاک و ہند میں اسلام پھیلا ہی صوفیوں کے ہاتھوں. اب آپ جو مرضی کہتے ہیں. اچھا مبشر صاحب, ہم ذرا اس پہ آئیں گے. اب وہ ترکش ماڈل تو ویسے ہماری پالیٹکس میں بھی امپلیمنٹ ہے. کو انرچ کریں. ڈاکٹر صاحب یار آپ یہ دیکھیں بھائی جان, پہلے تو آپ عید کا فنکشن ہم سے کرا رہے ہیں اور ہم ابھی تک اب جو ہے نا وہ نہ کچھ کھانے کو ہے. نہیں, آپ کو اس کے بعد کھانا کھلائیں گے نا. دیکھیں اس کے عید بعد پہ کیا, ہم تو گھر جائیں گے یار. ہم نے گھر میں ٹائم بتایا ہوتا ہے, اتنے ٹائم کے لیے نکل رہے ہیں. صاحب کلیجی بن رہی ہے, کلیجی بن رہی ہم ہے, آپ کو کلیجی بن رہی ہے. کھادی ہے کلیجی نہیں ہے ران دے دن بڑی یہ کلیجی نہیں کلیجا. کھانا آپ کو بہترین کھلا کے بھی جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے, یہ بھی وعدہ ہی ہے نا اب آپ نہیں کا. وعدہ نہیں, یہ پکا. اچھا جی, نہیں آج عیدی بھی دیں گے یہ سب. اچھا آیا عیدی دیں گے یہ بڑی عید پہ عیدی نہیں ہے. بڑے عید پہ تو عیدی نہیں ہوتی, گوشت ہی کھانا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب وہ اس مصرے پہ میں پھنس گیا ہوں کہ جب وہ کیا تھا, ساری کھڑکی تم کھڑکی کھول کے دیکھو, تم کھڑکی کھولو تو سارے موسم اچھے ہیں. سارے موسم اچھے. تو ہم صحیح پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کھڑکیاں کھلتی ہیں. کھڑکیاں کس کی نہیں کھلتی؟ کھڑکیاں سب کی کھلتی ہیں, کوئی مان لیتا ہے کوئی نہیں مانتا. ہر موسم میں کھڑکیاں کھلتی ہیں اور کھلتی رہنی چاہیے. کھڑکی کھلنے کے ساتھ کہیں دروازہ بند تو نہیں ہو جاتا؟ اے پھر تاڑے مقدر یہ بند ہو جائے. مجھے ایک شعر یاد آ گیا اگر آپ جی 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 جی. خواہاں تیرے ہر رنگ میں اے یار ہمیں تھے, خواہاں تیرے ہر رنگ میں اے یار ہمیں تھے, یوسف تھا اگر تو خریدار ہمیں تھے. واہ بہت اچھے بہت اچھے. ڈاکٹر صاحب یہ لگتا ہے آپ کے ہاں تو اب مشاعرہ شروع ہو گیا ہے. نہیں مشاعرہ نہیں شروع کر رہے, ہم بالکل مشاعرہ نہیں شروع کر رہے. اور آپ تو خاص طور پر مشاعرے کے لباس میں بیٹھے ہوئے. نہیں, یہ میری شادی کی شیروانی ہے. لوگوں نے عید شمع کے دوران شادی پہ پہن صرف شمع رکھ دی جائے تو آپ تو. اور اس کے بعد میرا ایک دوست لے کے گیا, اس نے دوسری شادی کی تو یہ پہنی, اس نے واپس کی تو آج میں نے پہنی. اچھا تو خیر آموں کی بات ارشاد صاحب یعنی نے یہ شیروانی 3 شادیاں بکتا چکی ہے. نہیں دو ایک میری اور ایک اس کی دوسری ہے. تو پریکٹیکلی یہ 2 ہیں. تو آپ اس کو ادھار بھی دیتے ہیں؟ نہیں, اگر آپ میں سے کوئی پہننا چاہے, کسی کو آتی ہے کوئی تو کوئی ایشو نہیں ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں اگر سوچوں اپنے بارے میں کہ میرے بچپن میں جو عید ہوتی تھی بمشکل 1 یا 2 قسم کی مٹھائیاں ہوتی تھیں. جی اب 50 قسم کی مٹھائیاں ہیں. پھلوں کا یہ عالم تھا. میرا علاقہ جو ہے آموں کے لیے مشہور ہے. آپ 5 کلو آم خریدتے تھے تو اس میں سے 4 کلو کھٹے نکلتے تھے. سر ابھی آپ نہیں خریدتے آم ویسے دوستوں کے لیے؟ آپ یقین خود آ جاتے ہیں میں گھر میں. سال میں 1 دفعہ آم خریدتا ہوں, اور وہ اس لیے خریدتا ہوں کہ جس دن میں خریدتا ہوں اس سے اگلے دن کہیں نہ کہیں سے آم آنا شروع ہو جاتے ہیں اور پورا موسم پھر آتے رہتے ہیں دوست احباب. اور وہ یہ ہے کہ گدڑ سنگھی ہمیں بھی دیں کہ 1 دفعہ خریدیں تو باقی. آپ یقین کریں, یہ
اس سال کی خرید لی ہے ایک سر؟ تو یہ ہے کہ ارشاد صاحب اس سال کی خرید مئی لی ہے؟ میں آم نہیں خریدنے چاہیے، وہ پھیکے بھی ہوتے ہیں، وہ کھٹے بھی ہوتے ہیں، جون کھٹاس۔ 5-6 جون کے بعد اچھا بارشوں آم کے آتا بعد۔ ہے، پھل ہمیشہ اچھا جون میں آتا ہے۔ اور میرے ساتھ یہ برسوں سے ہو رہا ہے کہ جب تک اگر 15 جون بھی آ گئی ہے میں نے خریدے نہیں ہے تو آم نہیں ہے، یہ ایک عجیب اتفاق ہے۔ بلکہ جب اچھا ایک آپ گھر میں کو کوئی مشورہ کہے- دیں کہ آپ ایک دفعہ خرید کے خود استعمال کر کے دوسروں کو بھی بھیجیں، پھر آپ کے ہاں دوہرے آئیں گے، انشاء- آپ دیکھیے ذرا، انشاء- کیونکہ اچھا سید نور صاحب مسکرا رہے ہیں آموں کی بات نہیں جی، اب دینے سے یہ جو دوست بیٹھے ہیں نا، اس دفعہ انشاءاللہ تعالی میں غریب آدمی ہوں، آپ کو بہترین آم بس کھلاؤں گا۔ بہترین یہ اعلان پیٹیاں۔ کر دیا، میں اعلان کر دیتا ہوں، صرف ارشاد ان عارف لوگ۔ صاحب، مبشر صاحب، ڈاکٹر صاحب، سید نور صاحب، بالکل۔ خان صاحب، ڈاکٹر صاحب، بڑائچ صاحب، آپ کے پاس آموں کی 10 پیٹیاں جو ہیں، نہیں 10 نہیں، ایک پیٹی، پاسی صاحب نے اپنی بھی پیٹیاں بیچ میں شامل نہیں دیکھیں 10 پیٹیاں نہیں، ایک پیٹی، ایک اب پیٹی۔ نہیں بشمول ایک میں بھی تھوڑی ہے، دو تو کریں، دو کر لیں، ایک میں سر آدھے خراب نکل جوڑی 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 دو ہو گئی بہترین قسم کے آپ کو کہ عام سہیل صاحب جو ہے نا ان کا اس حوالے سے بڑا اچھا ذوق ہے۔ سید نور صاحب آپ آموں کی بات پہ مسکرا رہے ہیں، کوئی نہیں، واقعہ آپ کو یاد آ رہا ہے نہیں فلم واقعہ بناتے نہیں یاد ہوئے آ آموں رہا، کے میں باغ بتاؤں میں؟ ایک قربانی کے ایک اینگل کو کسی نے ڈسکس ہی نہیں کیا، جو ایک رواج بن گیا ہے ماڈرن، یعنی آپ کسی بھی میٹ دکان کو آرڈر کریں، وہ بکرا خود ہی ذبح کرے گا، اس کو الگ کرے گا، اس کو وہ تو بڑائی پیک صاحب نے کرے گا، بتایا نا کہ ہمیں بن کے آ جاتا ہے، وہ بن کے آ جاتا ہے۔ سر وہ سہولت ہے نا، جی۔ جو دیکھیں نا جو لوگ یہ تو فیشن ہو گیا نا پھر۔ آپ طے کر لیں ایک کسائی سے، وہ کہے گا جی میں 7 بجے آپ کے پاس ہوں گا، اور 11 بجے جب فون کریں گے تو بس میں جی دروازے کے قریب ہوں، رکشہ اور پکڑ 2 بجے تک انتظار کریں گے، عارف تو یہ صاحب، سہولت عارف ہے۔ صاحب جی یہ جو دور ہے نا یہ بڑا تیز دور ہے ہاں، جس میں ہم آ گئے ہیں۔ بالکل۔ ماضی میں جب دیکھیں ہم بچے تھے یا سارے ہم عمری ہیں تقریباً 2 بجے تک تو ویسے ہی اسکول بھی ختم ہو جاتا تھا، 1:30-2 بجے آفیسز بھی بند ہو جاتے تھے، گھر لوگ ہم آتے تھے، ماں باپ کھانا کھلا کے ہمیں سلا دیتے تھے، جس کو کیلولا کہتے ہیں یا اب نیپ کہتے ہیں ماڈرن لینگویج میں۔ تو وقت بدل گیا، جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے پیرنٹس تھے، بڑے بزرگ تھے، جو ان کے دور میں تھا وہ ہمارے نہیں ہیں۔ سو ایک چینج تو ہے نا جی، اور یہ چینج چلتی رہے گی اور چینج کو ایکسیپٹ بھی کرنا اور چاہیے۔ ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اور باقی یہ جو اب ایک وہ میں تو کہتا ہوں نا، جیسے کرکٹ پہلے 5 ڈے ہوتا تھا، جی پھر 1 ڈے ہوا، پھر T20 آ گیا، یہ T20 قسم کی عیدیں شروع ہو گئی صحیح ہیں ہے۔ کہ خلاصہ گوشت- آپ اپنی زندگی کا کوئی عید کے حوالے سے یا ویسے بہترین ایسا انٹرویو کسی سیاستدان کا، بڑی شخصیت کا، جہاں آپ کو مشکل پیش آئی ہو اور جہاں آپ کسی سیاستدان کو یہ سمجھ کے انٹرویو کرنے گئے ہوں کہ یہ تو بڑا مشکل ہوگا اور وہاں بڑا آسانی ہوگی، یہ ذرا سنائیں۔ صحیح معنوں میں کسی سیاستدان نے نا آپ کو جو زج مشکل میں ڈال دیا اور زج کر وہ دیا۔ بیان کریں انٹرویو کے دوران۔ نہیں زج تو خیر کبھی کسی نے نہیں کیا، سیاستدان میں تو بڑا معترف ہوں سیاستدانوں کا، کہ سیاستدان نہ کسی کو زج کرتے ہیں نہ ان کی عادت ہوتی ہے، تو یہ ایسے ہی ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے، وہ تو بہت احترام کرتے ہیں۔ صحیح۔ باقی تمام شعبوں کی نسبت سب سے زیادہ جرنلسٹوں کا جو احترام ہے وہ سیاستدانی کرتے ہیں۔ دیکھیں 2 میری زندگی کے جو انٹرویو ہیں وہ میں نہیں بھلا پاتا۔ ایک تو نواب اکبر بگٹی کا انٹرویو ہوا یہ کہ جب میں وہاں ابھی جا رہا تھا راستے میں، تو راستے میں ہی ہمیں روک لیا گیا کہ آگے نہ جائیں۔ اس دن 14 لوگ جو تھے وہ مرڈر ہو گئے تھے، بگٹی اور مزاری ٹرائب میں لڑائی ہوئی تھی، اور مزاریوں کے 14 بندے جو تھے وہ مرڈر ہو گئے تھے، تو ہمیں رینجرز نے روک لیا۔ اب وہاں نہ کوئی ہوٹل نہ کوئی کچھ، ظاہر ہے وہاں چھوٹا سا شہر، رینجرز نے مہربانی کی، انہوں نے کہا آپ ہمارے پاس ٹھہر جائیں۔ انہوں نے بیچاروں نے کمرے خالی کر کے ہمیں رات ٹھہرا دیا۔ میں نے بگٹی صاحب کو فون کیا، میں نے کہا یہ ہمیں روک رہے ہیں تو کیا کوئی آپ کے پاس ارینجمنٹ ہے کہ بھائی ہم آ جائیں رات کو؟ انہوں نے کہا نہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں نا وہی کرو، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہی آنا صبح۔ تو پہلے تو جاتے ہوئے یہ ہمیں بڑا دھچکا لگا کہ بھئی اتنی ڈیتھس ہو گئی ہیں، کل کیا ہوگا۔ پھر جب میں وہاں گیا تو بگٹی صاحب بڑے دلچسپ آدمی تھے، اور بڑی تنقید بھی کرتے تھے، برداشت بھی کرتے تھے۔
تو مجھے پہلے دن جب میں رات بیٹھا، بڑا کھانا شانا، آپ چاروں طرف ان کے چوکیدار ہیں اور گارڈز ہیں اور لڑائی ان دنوں چل رہی تھی ان کی. اگلا انہوں نے فکرہ کہا کہ پنجابی جو ہے نا یہ بڑے بزدل بھی ہیں. میں کہا یہاں میرے اگر جان کی امان پاؤں، اب وہ چاروں طرف بندے کھڑے تھے، میں نے کہا جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ کوئی قوم نہ بزدل ہوتی ہے نہ بہادر، واقعات اس کو بزدل یا بہادر بناتے ہیں. یہی پنجابی پورس کی شکل میں بہادر تھے جی، اور پھر جب سینٹرل ایشیا سے لوگ آتے تھے تو ہم بزدل تھے کیونکہ وہ ہمارے بلڈ بردرز تھے. ہمیں ان سے کوئی اختلاف ہی نہیں تھا، ہم جا کے پانی پت پہ کھڑے ہوتے تھے، وہاں لڑتے تھے جا کے. تو خیر الٹیمیٹلی جو آخری فکرہ میں نے کہا دیکھیں ہم پنجابی خوشامد زبان سے کرتے ہیں. آپ نے سینڈیمن کا گھوڑا جو تھا وہ کھینچا تھا اور اس پہ بگتی سردار بھی تھا. تو بس یہ آخری فکرہ تھا تو مجھے بگتی صاحب نے کہا یو ون اور میرا ہاتھ چوم لیا. صحیح ہے. تو یہ بڑے لوگ تھے، اپنی شکست کون مانتا ہے. جی ٹھیک. آج کا پروگرام اور آئی ہوپ کہ آپ کی عید بہت اچھی گزر رہی ہے. اسی طرح خوش رہیں، آباد رہیں. ونس اگین آپ کو عید مبارک.